جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ محیط ہے، بس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہاں عرش سے اٹھائے ہوئے سے مراد فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کے دن وہاں واضح طور پر فرشتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں عرش اٹھانے والوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہیں یا وہ صفات ہیں جن پر یہ فرشتے معمور کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے، جو اس دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں، بنیادی صفات، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد توبہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو جھکتے ہیں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، ان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ فرشتے جن کے ذمہ خدا تعالیٰ نے ان صفات کو انسانوں پر جاری فرمایا ہے، جاری کرنے کے لیے لگایا ہے۔ ہر فرشتہ جس کے ذمہ متعلقہ صفت ہے خدا تعالیٰ سے اس صفت کے حوالے سے دعا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر اس کوشش میں ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور ہمیشہ توبہ کرتے ہوئے اور نیک اعمال بجا لاتے ہوئے اس قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں اور شیطان کے حملوں سے بچے رہیں۔ اسی طرح جو ماتحت فرشتے ہیں ان فرشتوں کے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے فرشتوں کا اس میں ماتحت فرشتے بھی ہیں، وہ ان صفات کو اٹھائے ہوئے یہ فرشتے ہیں، ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اعمال کو زیادہ سے زیادہ اجر دینے کے لیے اپنے فرشتوں کے نظام کو بھی متحرک کیا ہوا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہو، جس سے جہاں ان کے اجر بڑھتے رہیں گے وہاں ان کو ہمیشہ نیک اعمال اور توبہ کی توفیق بھی ملتی رہے گی ان فرشتوں کی بخشش مانگنے کی وجہ سے۔ بندہ جو ہے لغزشوں اور غلطیوں سے پر ہے، اگر لغزشیں ہوتی رہیں اور کہیں عارضی ٹھوکر لگ جائے غلطی سے، جان بوجھ کر انسان غلطیاں نہ کرتا چلا جائے، تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے علم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں جو بے کنار ہے، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، کہ انہیں بخش دے اور آئندہ بھی تیری پیروی کرتے ہوئے تیری بخشش سے یہ لوگ حصہ لیتے رہیں۔ یہاں رحمت کا ذکر پہلے کر کے بخشش کی دعا کی ہے کہ بخشش تو تیری رحمت سے ہونی ہے، بس اپنی وسیع رحمت کو جاری کرتے ہوئے
بخشش کا سامان کرتا رہے۔ بے شک تیرا علم وسیع ہے، جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے انسان کے، وہ بھی تجھے علم ہے۔ اور آج اس نیک کام کے بعد آئندہ جو عمل ہونے ہیں ان کے بارے میں بھی رشتے کہتے ہیں خدا تجھے علم ہے اس کا، تو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے علم میں ہوگا یہ بگڑ جانے والے ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لیکن اپنی رحمت کو پھیلاتے ہوئے ان کے نیک اعمال کو دائمی کر دے تاکہ یہ ہمیشہ نیکیوں کی طرف ہی مائل رہیں اور جہنم کی آگ سے بچے رہیں۔ اور اگر تیری رحمت ہوگی تو ان کو یہ توفیق بھی ملتی رہے گی۔ بس یہ ہے ہمارا رحمان خدا اور غفور الرحیم خدا، جو انسان کی بخشش کے سامان کرنے اور اسے نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ ایک گناہ ہو تو اس گناہ کی اس کو اتنی سزا ملتی ہے، لیکن اگر نیکی کرتا ہے ایک انسان تو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ قربانیوں کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ 700 گنا اجر ہے اس قربانی کا، پھر فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ واسع خدا ہے، اس کی اجر کی کوئی انتہا نہیں، لیکن پھر بھی انسان کتنا ناشکر ہے کہ اس رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑ کر، جس کے جو اجر ہیں ان کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر عارضی لذت جو ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی ایک دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یہ پچھلی آیت میں بھی دعا چل رہی ہے، اگلی اس کچھ حصہ اگلی آیت اس آیت میں ہے۔ یقیناً پھر ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ آئندہ کے لیے پیش گوئیوں کی صورت بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر جب ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے، تو یہ رحمت بھی آج بھی اسی طرح پھیلی ہوئی ہے جس طرح پہلے تھی، بلکہ بشرطے کہ انسان جو ہے ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا اور بے کنار رحمت کے ذکر میں فرماتا ہے کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن ساتھ ہی انسانوں کو ان کے مقصد پیدائش کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ ٹھیک ہے میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن تمہارے ذمہ بھی بعض ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، ان کو بھی ادا کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور ذمہ داری یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، میری عبادت کرو، میرے سے محبت سب رشتوں سے بڑھ کر کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مالی قربانیاں بھی کرو،
اور میری آیات پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں اور ماموروں کا دنیا میں آنا بھی خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نشانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔